اور حضرات حاسد انسان، حسد کرنے والا انسان معاشرے میں افراد کو اللہ کی مشیت اگر ہو بڑے نقصانات کرتا ہے۔ حاسد کی نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے، حاسد کی نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ حسد کرنے والا انسان جلتے ہوئے حسد کے جذبات سے کسی کی نعمت پہ نظر ڈالتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، العین حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، نظر کا لگنا پر حق ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اپنے بھائی کی بھلی لگتی ہے، اپنے بھائی کی کوئی چیز، فوراً برکت کی دعا دے دے، فوراً اس کے حق میں برکت کی دعا دے دے، نظر نہیں لگے گی۔ حاسد چونکہ وہ جلتا ہے، حسد کی نظروں سے دیکھتا ہے، حسد کی نظروں سے دیکھنے کی وجہ سے اس کا شر لاحق ہوتا ہے، اس کی نظریں بد لاحق ہوتی ہے، نعوذ باللہ، نتیجے میں سامنے والے سے اس کی صحت چھنتی ہے، اس کا مال چھنتا ہے، اس کی خوشیاں چھنتی ہے۔ حاسد کا شر بہت بڑا شر ہے میرے بھائی، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ حسد کی وبا، یہ حسد کا مرض عام ہے، یہ حسد کا مرض عام ہے۔ ہمارے دل میں ہم حسد پال رہے ہیں، اور کس کے حق میں پال رہے ہیں؟ میرے دل میں حسد پل رہا ہے میرے اپنے رشتہ دار کے حق میں، میرے دل میں جذبہ حسد پل رہا ہے میرے اپنے پڑوسی کے حق میں، میرے دل میں حسد پل رہا ہے میرے اپنے ساتھی کے حق میں۔ رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، کاروباری سے حسد کر رہا ہے، پڑوس سے حسد کر رہا ہے، معلم سے حسد کر رہا ہے، عالم سے جل رہا ہے، مسجد کے ذمہ دار دوسری مسجد کے ذمہ داروں سے جل رہا ہے، ایک ادارہ دوسرے اداروں سے چل رہا ہے، مدرسے سے چل رہا ہے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی حسد کی آگ میں اور حسد کی زد میں بری طرح سے آ گیا۔ کیا علاج ہے؟ یاد رکھیے شریعت نے ہر چیز کا علاج بتایا ہے، ہر چیز کا علاج بتایا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ، جیسے ہم نے کہا حسد کا جذبہ تو ہر انسان کے دل میں رہتا ہے، اسے دبانے کی ضرورت ہے، اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مجھے آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے ہم احساس کریں کہ واقعتاً کس کے تعلق سے ہم جل رہے ہیں، کس کے تعلق سے ہمارے دل میں حسد کا جذبہ ہے، اپنا محاسبہ کریں سب سے پہلے۔ اور یاد رکھیں ایمان بالقدر، تقدیر پہ ایمان رکھنے کا تقاضا ہے کہ ہم حسد نہ کریں۔ تقدیر کا فیصلہ ہے، ارے کسی کو عزت ملی ہے تو تقدیر کا فیصلہ ہے، کسی کو مال ملا ہے تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر میرا ایمان بالقدر صحیح ہوگا، تقدیر پہ ایمان میرا مضبوط ہوگا، میں کبھی کسی پہ حسد نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ میرے رب کی تقسیم ہے، وہ میرے رب کی مشیت ہے، وہ میرے رب کی چاہت ہے، وہ میرے رب کی حکمت ہے۔ انسان کا اگر ایمان تقدیر پہ مضبوط ہوگا، وہ کبھی کسی کی نعمت پہ حسد نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز، انسان کو اپنے نفس سے لڑنا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو کچلنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ یہ جذبہ حسد جو میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی توفیق دے، اس جذبے کو کچلنے کی طاقت عطا فرما۔ اور اس سلسلے میں سب سے مؤثر جگہ سورہ فلق کی تلاوت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ دو عظیم سورتیں ہیں، تو لہذا انسان دعا کرے اپنے حق میں۔ اور تیسری چیز ہے کہ دل سے جذبہ حسد کو نکالنے کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ آپ جس کے تعلق سے اپنے دل میں حسد کا جذبہ محسوس کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اسے یاد کر لیجیے۔ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت کے جذبات ہیں، حسد کے جذبات ہیں، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آپ دعا کرو پروردگارہ زید کی دولت میں ترقی عطا فرما۔ آپ کا دل کر رہا ہے اس کی دولت چھین جائے، مگر جب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، آپ خود دعا کیجیے پروردگارہ زید بکر عمر جس کے تعلق سے شیطان میرے دل میں ایسے وسوسے ڈال رہا ہے، پروردگارہ اس کی صحت میں برکت عطا فرما، اس کی عزت میں برکت عطا فرما، اس کی دولت میں برکت عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا شیطان کی اس فریب کو اور اس جذبہ حسد کو ہمیشہ کے لیے کچل کے رکھے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔